إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 14 جنوری 2023 بروز ہفتہ ہے اور آپ اور ہم یہاں مرکز اہل سنت والجماعت جامعہ تعلیم الاسلام حنفیہ بلکسر ضلع چکوال میں حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر جمع ہے۔ ہمارے محترم بزرگ جناب ظفر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے ایصال ثواب کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کہنا اور آپ حضرات کا سننا انشاءاللہ وہاں ایصال بھی کریں گے۔ مزید دعا کریں اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل مزید اچھے سے اچھے فرما دے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل آئندہ دن یوم وفات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کو 1431 سال پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے اور آج 21 جمادی الثانی سن 1444 ہجری ہے۔ 44 سے اگر 13 ہم نکال لیں تو پیچھے 31 بنتے ہیں، تو 1431 سال وفات ابوبکر کو پورے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر وہ ہیں جن کی نگرانی اللہ نے بھی کی ہے اور انہی کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی کیسے کی ہے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نگرانی کیسے فرمایا کرتے تھے، میں اس پر 2 بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے حالت جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حالت جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس وقت شراب پینا کوئی اللہ کی طرف سے حرام بھی نہیں ہوا تھا۔ شراب پینے کے حرمت کے احکام تو اسلام نازل ہونے کے کئی سال بعد نازل ہوئے ہیں۔ تو جب حالت جاہلیت تھی، دور جاہلیت کا مطلب حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے کا دور، اس دور میں بھی ابوبکر نے کبھی شراب نہیں پی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں پی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ابوبکر کی ایک خصوصی حفاظت کی ہے۔ اسی پر میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی شخص رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے بات کر دے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر منع نہ فرمائیں، اس پر خاموش ہو جائیں، وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔
ایک حدیث قولی ہے، حضور خود ارشاد فرمائیں، حدیث فعلی ہے، حضور کام کر دیں، حدیث تقریری پیغمبر کے سامنے کام کیا جائے اور رسالت مآب اس پر راضی ہوں۔ حدیث تقریری ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کام ہوا ہے۔ حضرت امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد الساری میں ذکر کیا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں ذکر کیا ہے، کتاب المناقب کے اندر جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام کی حدیث کے تحت اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی مدینہ طیبہ کی، حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے کارگزاریاں سن رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تمہاری زندگی کے حالات کیا تھے، ایمان لانے سے پہلے تمہاری زندگی کے معاملات کیا تھے۔ پوچھتے پوچھتے نظر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق پر آ پڑی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ کو اپنا واقعہ اپنی زبانی پیش کیا، اور رسالت مآب علیہ السلام نے سنا۔ حضور اور حضور پاک کے صحابہ اہل بیت جو موجود تھے انہوں نے اس پر خوشی کا اور ابوبکر صدیق کے لیے خوشخبری کا اظہار فرمایا۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا ہے جب میں نے اسلام سے بھی پہلے ان جھوٹے بتوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں بچپن میں بالکل چھوٹی اپنے عمر کی بات کر رہا ہوں، جب میری عمر بالکل چھوٹی تھی تو میرے والد نے میری والدہ کو کہا کہ میرے اس بیٹے کو، حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت جو نام تھے وہ عبد رب الکعبہ اور عتیق تھے۔ عتیق یہ خوشخبری ہوتی تھی کہ یہ بندہ بچ گیا ہے۔ اس وقت ایک بخار ہوتا تھا، اس بخار سے بچے مر جاتے تھے۔ اس بخار میں ابوبکر صدیق نے وقت گزارا اور بعد میں زندگی پائی، وفات نہیں پائی، تو نام عتیق رکھ دیا گیا کہ اس موت سے آزاد ہو گئے۔ بعد میں اس نام کو حضور پاک نے پسند فرمایا اور یوں فرمایا کہ ابوبکر، صرف موت سے تو نہیں بچا بلکہ انت عتیق من النار، جہنم کی آگ سے بھی اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو عتیق لقب تھا عبد رب الکعبہ، کعبہ کے رب کا بندہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے جو والد ہیں، حضرت ابوبکر کے والد کا نام ہے عثمان بن عامر، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، کیونکہ قحافہ ابوبکر صدیق کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بھائی 3 بہنیں ہیں۔ قریبہ ایک بہن کا نام ہے، ام عامر ایک بہن کا نام ہے، اور اس طرح فدرہ ایک بہن کا نام ہے۔ ابوبکر صدیق کی 3 بہنیں اور یہ کل 3 بھائی ہیں۔ عتیق یعنی ابوبکر، معتق اور قحافہ۔ قحافہ بڑا بھائی تھا، اس لیے والد نے اپنی کنیت ابو قحافہ رکھی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام عتیق تھا، تو اسی وجہ سے خاوند نے بیوی کو کہا، یعنی ابوبکر کے ابا نے حضرت ابوبکر کی اماں جان کو کہا۔ حضرت ابوبکر کے ابا عثمان بن عامر ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت ابوبکر کی امی، ان کا نام ہے ام خیر، ام الخیر، حضرت سلمہ۔ سلمہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اماں کا نام ہے۔ ام الخیر ان کی کنیت تھی کہ اچھائیوں والی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کو اسلام سے بھی پہلے، اعلان نبوت سے کئی سال پہلے، ابوبکر کے بچپن کی بات ہے، یہ ابوبکر حضور کو سنا رہے ہیں، میرے ابا نے میری اماں کو کہا میرے اس بچے کو صاف کپڑے پہنا دے، میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اماں نے صاف ستھرا مجھے کیا، مجھے ابا کے ساتھ بھیج دیا۔ میرا ابا مجھے لے کر معبد خانے میں آیا، جو بت پرستی کی جگہ تھی، جہاں بت پڑے ہوئے تھے، اور مجھے میرے ابا نے تعارف کرایا، بتوں کے ساتھ انٹریکشن کرایا کہ بیٹا آج میں یہاں آتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ان سے مدد مانگتا ہوں، ان کی پرستش کرتا ہوں، کل تمہیں بھی آنا پڑے گا، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے، یہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، یہ تمہارے معاملات، یعنی اس طرح جیسے بچوں کو سنایا سمجھایا جاتا ہے، یوں انہوں نے تعارف کرایا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں بچہ تو تھا لیکن میرا اتنا دماغ نے کام کیا، ابا عبادت میں مصروف ہو گئے تو میں نے بت کو دیکھا، میں نے کہا انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے،
تو نے میری ضرورتیں تو پوری کرنی ہے، پہلے مجھے کھانا تو کھلا دے، میری کھانے کی ضرورت تو پوری کر دے۔ تو حضرت ابوبکر جب واقعہ سنا رہے تھے، صحابہ حضرت ابوبکر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا فلم یجبنی یا رسول اللہ، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو بت کیا جواب دیتا؟ تو میں نے کہا اچھا چلو تو کھانا نہیں کھلا سکتا تو میرا دوسرا سوال ہے، انی جائعن، مجھے اس کے بعد بھوک لگنے کے بعد انی عار، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، فکسی نہیں، مجھے کپڑے تو لا دے۔ نئے کپڑے میں امی کہیں مجھے لے کر جائے گی اپنے پروگرام میں ساتھ تو میں نیا سوٹ پہن کے اماں کے ساتھ جاؤں گا، مجھے پھر تو کم از کم کپڑے تو کہیں سے لا دے۔ کہتے یا رسول اللہ فلم یجبنی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ابو بکر کہتے جب دو باتیں میں اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، فاخذت الصخرہ، پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے پتھر اٹھایا اور بت کو کہا کہ بت صاحب اب اپنی خیر منانا، میں تمہیں دے بانٹنے لگا ہوں، میری حاجتوں تو رہی دور، اب تو اپنی ضرورت پوری کرنا۔ حضرت رسول اللہ کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے بت کو وہ پتھر دے مارا تو بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جب بت ٹوٹا شور ہوا، میرے ابا بھاگتے ہوئے آئے، مجھے دیکھا تو میں بچہ تھا، مجھے غصہ تو کیا پر مارا نہیں، بڑے غصے کی حالت میں میری اماں کے پاس مجھے کھینچ کے لائے اور میری اماں کو آ کر کہا اسے یہ بھی نہیں سمجھایا، اسے اتنا بھی نہیں بتایا کہ یہ بت کے ساتھ ہمارے خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو جب میری اماں کو میرے والد نے شکایت لگائی تو میری اماں نے ایک عجیب بات بتائی۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں بات کرنے سے پہلے رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، بلکسر چکوال کے دوستو، اگر گھر میں کوئی کسی کا استاد آ جائے، گھر میں کوئی عزت دار آ جائے، محلے کا نمبردار آ جائے، کوئی عزت احترام صاحب عہدہ آ جائے تو بچہ اس کی بھی توہین کر دے تو بڑے جو ہیں وہ غصے میں سرخ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ تو اسی طرح کوئی ولی آ جائے، کوئی بڑا آ جائے تو اس کی توہین تو اس سے بھی بڑی۔ تو یہاں کوئی ولی یا استاد کی بات نہیں تھی، یہاں تو پورا بت جس کو خدا سمجھا جاتا تھا ابو بکر نے اس کا کلا کما کیا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کتنی سچویشن ایمرجنسی کی کریٹ ہو گئی ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے بالکل غصہ نہیں کیا اور ان کے والد کو، اپنے شوہر کو کہا کہ عثمان میں تمہیں ایک بات بتانا شاید بھول گئی تھی۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ بات ہو رہی ہے اسے سمجھانے کی اور تو کوئی اور باتیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی دوسری بات نہیں ہے، ایک بات بتانا میں آپ کو بھول گئی، جب یہ پیدا ہوئے تھے آپ تو کہاں تھے؟ کہا جی میں تو گیا ہوا تھا پتہ نہیں کسی تجارتی سفر میں۔ تو کہا جب میں آیا تو مجھے تو اپنا بچہ ملا۔ تو کہا میں تمہیں بتا نہ پائی، جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور مجھے پین آف ڈیلیوری، درد ذہ محسوس ہوا، بچے کی پیدائش کے وقت جو ماں کو درد ہوتا ہے وہ تکلیف ہوئی تو میں پریشان ہوئی۔ اس پریشانی میں گویا کسی فرشتے کی آواز تھی جو مجھے میرے اللہ کا پیغام دے رہا تھا، تو اس فرشتے نے آ کر کوئی بات کی، مجھے تو اپنا درد بھول گیا، میری غمی میری خوشی میں بدل گئی۔ والد نے کہا وہ کیا؟ کہا یہ ابھی پیٹ سے باہر آنے لگا تو فرشتہ کہہ رہا تھا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو یہ چار وہ الفاظ ہیں جو ابو بکر صدیق کی رب العزت کی نظر میں نگرانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا ابو بکر صدیق کی نگرانی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ اپنے بچوں کو یاد کراؤ، گھر میں اپنی بیٹیوں کو یاد کراؤ، خود یاد کرو یہ الفاظ۔ آج غیر مذہب والے اپنے جھوٹے مذہب کے لفظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سچے مذہب کے پیروکار ہیں پھر بھی ہم اپنے سچے الفاظ یاد نہیں کرتے۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، آپ دہرائیے اور اپنے بچوں تک یہ لفظ یاد کرائیے، یا امت اللہ بالتحقیق، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ فرمایا اے اللہ کی بندی یہ بات حق ہے، یا امت اللہ بالتحقیق یہ بات حق ہے، تو اللہ کی بندی ہے، ابشری بالولد العتیق پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے تیرا خالق و مالک تیرا رب خوشخبری دے رہا ہے، تجھے بچہ ملے گا، جہنم سے آزاد ملے گا۔ اسمہ فی السماء صدیق، لوگوں کا تعارف زمین پہ ہوتا ہے،
تیرے اس خوش قسمت بیٹے کا تعارف آسمانوں پر بھی ہو چکا ہوگا، آسمان کے فرشتے اس کو پہچانیں گے، اسمہ فی السماء صدیق، اور فرشتے اسے کہیں گے یہ صدیق ہے، صدیق ہے۔ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صحابی بھی بنائے گا، اس کا دوست بھی بنائے گا۔ یہ ہم سفر اسی رفیق کا ترجمہ ہے، یہ ہم سفر یہ اسی لفظ رفیق کا ترجمہ ہے جو پیدائش ابو بکر کے وقت اس کی والدہ کو خوشخبری رب کائنات کی طرف سے زبان فرشتے کے ذریعے مل رہی۔ اور میرے دوستو احادیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے ابو بکر کو جانتے تھے۔ ایک موقع رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر آئے، حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت ابو بکر قریب بیٹھے تھے، یا کوئی مناجات کر رہے تھے یا دعا کر رہے تھے ایک ساتھ ہی۔ تو جبرائیل نے رسالت مآب کو کہا یہ ابو بکر صدیق ہے نا، ہم آسمان میں اس کے تذکرے کرتے ہیں، زمین میں اس کو جاننے والے کم ہیں، آسمان کو ابو بکر صدیق کے تعارف سے رب نے بھر دیا۔ میرے دوستو آپ حیران ہو کہ جبرائیل آئے اور وہ اس سے اپنے تعارف کو بتاتا پھرے کہ یہ ابو بکر ہے نا، یہ ابو بکر ہے۔ کتنا بڑا مقام اور درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ میں ترجمہ کر چکا ہوں، میں ایک بار پھر لفظ دہرائے دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، یا امت اللہ بالتحقیق، بولیے بولیے، یا امت اللہ بالتحقیق، یا امت اللہ بالتحقیق، ابشری بالولد العتیق، ابشری بالولد بولیے بولیے، اس پہ شرم کی بات نہیں، اپنے مذہب کی باتیں، بنیادی باتیں اپنے گھر میں بچوں کو یاد کرائیے۔ ابشری بالولد العتیق، بولیے ابشری بالولد العتیق، اسمہ فی السماء صدیق، اسمہ فی السماء صدیق، لمحمد صاحب و رفیق، لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی یہ بات حق ہے، تجھے وہ بچہ مل رہا جو جہنم سے آزاد کردہ ہے، اور اس کا تعارف آسمان میں صدیق کے نام سے ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور اس کا دوست ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق کی والدہ نے جب ابو بکر کے ابا کو یہ بات سنائی تو کہا اسی لیے میرے اس بچے پہ آپ غصہ نہ ہو کہ اس نے بت کو توڑ دیا ہے، آپ پریشان ہو جائیں، کیا ہوا؟ کوئی وجہ ہوگی، اس کے ساتھ کوئی غیبی ہاتھ ہے، بڑا ہوگا سارے آداب سمجھ جائے گا، میرے بچے کو کچھ نہ کہے۔ تو والد خاموش ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے یہی واقعہ رسالت مآب علیہ السلام کو سنایا، صحابہ کو سنایا، کارگزاری میں سنایا، اپنے حالات میں بتایا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو میں نے کہا ایک ہوتا ہے حدیث قولی جسے حضور خود فرمائیں، ایک ہوتا ہے حدیث فعلی جس کو حضور پاک خود عمل کریں، اور یہ ہے حدیث تقریری جس کا واقعہ کا ذکر حضور پاک کے سامنے حضور اس کی تصدیق فرما۔ تو میرے دوستو یہ ابو بکر ہے، ابو بکر کی حفاظت، ابو بکر کی نگرانی، ابو بکر کی مراقبت پیغمبر کریم کی نہیں ہے، اللہ کریم اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، بچپن میں جاہلیت کا وقت ہے، ابو بکر اس بت کے سامنے سجدہ کر بھی لیتے، ابھی تو اعلان نبوت نہیں تھا، کلمہ تو بعد میں پڑھنا تھا۔ کیا کلمہ پڑھنے سے 100 سال کافر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کا یہ کام معاف نہ ہو سکتا؟ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس سے بھی بچایا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں صدیق پھر کون ہوگا؟ صداقت کس پہ ناز کرے گی؟ سچائی کس پہ فخر کرے گی؟ تو وہ نبوت تو نبوت ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ یہ امت میں اتنے بڑے رتبے والا ہے جس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ بھئی بچایا گیا ہے، صرف بچے نہیں ہیں، بچایا گیا ہے، صرف رکے نہیں ہیں، رکوایا گیا ہے، صرف ہٹے نہیں ہیں، ہٹایا گیا ہے، اور رب کریم کی طرف سے صدیق اکبر کو یہ مقام دلوایا گیا۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی اللہ پاک یوں کرتے ہیں، اور میں نے کہا صرف نگرانی اللہ نہیں کرتے،
रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी फरमाई है, बल्कि इसके रुतबे से, इसके मर्तबे से, इसके दर्जे से, अबू बकर की हैसियत से, अबू बकर की वैल्यू से उम्मत को रोशनास कराया है, उम्मत को बताया है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ। इमाम अबू बकर इब्न आसिम अश-शैबानी रहमहुल्लाह अपनी हदीस पाक की किताब किताब उस-सुन्ना में हदीस पाक लाए हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 578, किताब उस-सुन्ना हदीस नंबर 4221 है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मौजूद थे, सहाबा कराम मौजूद थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। हम एक जगह जाने के लिए यूं पैदल वाक में चल रहे थे। हजरत अबू दरदा कहते हैं मेरी जवानी थी, अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे थे, मैं आगे आगे चल रहा था। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि दरबार मुस्तफा से मुझे क्या तंबीह होने लगी है, मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे क्या बात समझाने लगे हैं। कहते हैं अचानक चलते चलते मेरे कानों में आवाज पड़ी, मैं हैरानगी से मुतवज्जह हुआ, वह हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आवाज अल्लाह के रसूल की थी। आमना के दुर्रे यतीम महबूब रब्बिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआनी मुझे देख रहे थे, वाना अमशी बैन यदई अबी बकरिन, और मैं हजरत अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। हुजूर ने फरमाया लिमा तमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका, अबू दरदा इससे आगे चलते हो हालांकि अबू बकर तो तुमसे बेहतर है। लिमा तमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका, तुमसे बेहतर है अबू बकर, तुम इसके आगे चल रहे हो, मुराद है पीछे चलो। अब मजमे में और भी थे, हो सकता है किसी और के जहन में ख्याल आए कि अबू दरदा से अबू बकर बेहतर है, इसलिए अबू बकर सिद्दीक को फरमाया इसके आगे न चलो, अबू बकर आगे चले। मजमे में शायद कोई और हो जिसका रुतबा अबू बकर से बढ़ के हो। ये तो सिर्फ अबू दरदा से बात हो रही है, बाकी किसी से तो नहीं हो रही। ये सवाल उठ सकता था, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अगली हदीस का अगला जुमला इरशाद फरमाकर इस सवाल का जवाब दे दिया। फरमाया इन्ना अबा बकरिन खैरुम मन तलात अलैहि शम्सु व गरबत, अबू दरदा अबू बकर का मकाम यह है, इस धरती पर रब ने सूरज बनाया, सूरज तुलू होता है, रोशन दिन हो जाता है, सूरज गुरूब होता है, अंधेरी रात हो जाती है। इन्ना अबा बकर खैरुम मन तलात अलैहि शम्सु व गरबत, ये सूरज जहां जहां तुलू हुआ, जहां जहां गुरूब हुआ, इस सूरज में जिस धरती से गुजरा, इस धरती पर रहने वाला कोई इंसान रुतबा रखेगा, उसके रुतबे बाद में होंगे, मेरे अबू बकर का रुतबा उनसे बढ़ के होगा। खैरुम मन तलात अलैहि शम्सु व गरबत, खैर इसमें तफजील है अरबी जुबान में, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, उससे बड़ा लफ्ज नहीं होता। खैरुन पूरी धरती पर, यानी उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है, अबू बकर हर उस शख्स से बेहतर है जिस पर सूरज तुलू हुआ है और सूरज गुरूब हुआ। मेरे दोस्तों, इसी बुनियाद पे एक जुमला कहा जाता है अफजलुल बशरी बअदल अंबिया, ये इस हदीस पाक से निकला हुआ जुमला है। अफजलुल बशरी बअदल अंबिया, अबू बकर सिद्दीक का मकाम इतना बड़ा रब ने बनाया कि इस धरती पे अंबिया का है तो है, फिर अंबिया में जितनी उम्मतें हैं उन तमाम उम्म में सबसे बेहतर है तो अबू बकर सिद्दीक है। मेरे दोस्तों, ऐसे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत नहीं करवाई थी। वो कहते हैं ना सिद्दीक द सच मशकूक अगर द सच जमीन ते नहीं आया, यही बात है कि फिर सिद्दीक को आप किस बुनियाद पर पेश करेंगे जब सिद्दीक अकबर पे भी कुछ ऐसा मामला हो। मेरे दोस्तों, यूं नहीं है, ये अबू बकर है जिसके लिए रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके रुतबे की निगरानी इस तर्ज पे फरमा रहे हैं कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम तरीन शख्सियत जो मुहद्दिस वक्त है, हजरत अबू दरदा का बहुत बड़ा मकाम है,
آپ احادیث کی کتابیں چلو اور چھوڑیے عربی، اردو کتاب اٹھا لیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال اٹھا لیں، اردو کی حدیث پاک کی کتاب ہے، حضرت ابو دردہ سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرمان اس میں نقل ہیں۔ تو اتنا بڑا محدث صحابی ہے، اس کو حضور پاک نے اس کی ذاتی بات نہیں بتائی کہ تم سے بھی افضل ہے، پھر اس کے بعد اس دھرتی پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا تھا تو اس کا جواب بھی دیا کہ جس شخص پہ سورج غروب ہوا یا سورج طلوع ہوا ان سب سے ابو بکر صدیق افضل ہے۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق کے رتبے کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ شروع میں اسی لیے میں نے کہا ابو بکر وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بھی اور رسول اللہ کی نظر میں بھی ہے۔ آپ میری نظر میں ہو، آپ میری نگرانی میں ہو، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس طرح کہ تم میری نگرانی میں ہو، اللہ کسی کو کہہ دے یہ رتبہ نبی کا ہے، یہ رتبہ نبی کا ہے۔ انی معکما اسمع و ارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو رب نے فرمایا انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں تمہارے ساتھ، تم جاؤ فرعون سے پاس جا کر دعوت اسلام پیش کرو۔ تو نبی کو یہ بات کہی گئی، ابو بکر کو یہ لفظ کہے نہیں گئے، لیکن ابو بکر کے ساتھ کیونکہ نبی نہیں ہے امتی ہیں اس لیے کام وہی کیا گیا ہے، لیکن نبوت کا رتبہ اوپر رکھا گیا ہے، صداقت کا رتبہ بعد میں رکھا گیا۔ کام وہی ہے، ترتیب وہی ہے، لیکن نبوت اور صداقت کا فرق دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، صرف یہی نہیں ہے، اس سے بھی آگے ایک جملہ کہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، اور اس خطبے کو حضرت علی المرتضیٰ نے جس منبر پہ بیٹھ کے حدیث پاک کو بیان کیا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امت کے چوتھے بڑے امام ہیں، ایک مرتبہ یہ بھی اسی مسجد میں موجود تھے، جامع مسجد کوفہ کے اندر، اور اسی منبر کے پاس بیٹھے تھے۔ احتراماً اس منبر پہ امام احمد بن حنبل جیسا محدث اعظم نہ بیٹھا، کیونکہ اس منبر پہ علی المرتضیٰ بیٹھے تھے۔ اس منبر کے قریب ٹھہر کے اللہ کے کلام کو حاضر کر کے اور مسجد میں ٹھہر کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فضائل الصحابہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 553 ہے، 484 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خطبنا علی رضی اللہ عنہ علی ھذا المنبر فحمد اللہ وثنى علیہ وذکرہ ما شاء اللہ ان یذکرہ فقال ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے شاگردوں نے بتایا، جامع مسجد کوفہ تھی، یہی منبر تھا، اس منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا خطبنا، حضرت علی کا خطبہ لوگوں کو ارشاد ہوا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، وثنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، وذکرہ، رب کریم کے دین کا ذکر کیا، ماشاء اللہ یذکرہ، جتنا رب نے توفیق دی حضرت علی المرتضیٰ دین کی بات بتاتے رہے۔ پھر آقا کے خطبے میں فرمایا ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ لوگوں، علی المرتضیٰ کا نظریہ سنو، میں نے اللہ کے نبی سے جو سنا سمجھا تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اس دھرتی کے تمام لوگوں سے انبیاء کے بعد اگر کسی شخصیت کا رتبہ ہے تو علی المرتضیٰ کہہ رہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کمرے میں نہیں کہہ رہے، کمرے کی بات نہیں ہے، کسی دوست سے ملتے ہوئے گفتگو نہیں ہے، نجی محفل کی بات نہیں ہے، کسی کے کان میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، برسر منبر فرمایا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے میں عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، نظریے کا اظہار ہوتا ہے، موقف بتایا جاتا ہے، بیانیہ سنایا جاتا ہے، اوپینین شو کیا جاتا ہے، اپنے نظریے کو حجت اور دلیل و برہان کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دلائل پیش کیے، توحید بتائی، سنت بتائی، حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اپنا عقیدہ دیا کہ خیر الناس ہے، تمام دنیا کے لوگوں سے بہتر انبیاء کے بعد ہے تو ابو بکر۔ میرے دوستو،
حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام اور مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واشگاف الفاظ میں دنیا کو سمجھایا تھا۔ اور میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں صحیح روایت کتاب الشریعہ سے حضرت امام آجوری رحمہ اللہ کے واسطے سے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ لیکن اس روایت سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے دوستو، آپ اور ہم نے حدیث سنی ہے، پیغمبر کریم نے مجموعتاً یعنی سب صحابہ کو اکٹھے بھی جنت کی خوشخبری دی ہے، اکیلے فردن طور پر بھی حضور پاک نے مختلف صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی صفات بیان کر کے مثلا نماز اچھی، جس کا روزہ اچھا، کسی کا حج اچھا، کسی کی زکوٰۃ اچھی، کسی کی نوافل اچھی، کسی کے تہجد اچھے، یہ تہجد کے نوافل اچھے، اس طرح کی بات کر کے اشارہ دے کے عمل بتا کے صفت بتا کے مزاج بتا کے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے بھی عشرہ مبشرہ کا مقام ہے۔ عشرہ مبشرہ پیغمبر کریم کے وہ 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی محفل میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت سعد ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں ایک ہی محفل میں جنت کی خوشخبری بائی نیم الاٹ ہوئی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایک ایک صحابی کا نام لے کے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ سارے موقع ہیں، لیکن ایک زندگی کا موقع ایسا ہے جہاں صرف جنت کی خوشخبری کی بات نہیں ہے، جہاں صرف جنت کے انعام کی بات نہیں ہے، جہاں صرف جنت کے داخلے کی بات نہیں ہے، جہاں صرف جنت میں جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ رسالت مآب نے ایک موقع پہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا اپنے لیے مانگی، اللہ تو نے مجھے تو جنت دینی ہے، اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو، اللہ میرے مقام میں میرا رفیق کون ہو، اللہ میرے مکان میں میرا دوست کون ہو۔ اپنے مکان میں، اپنے مقام میں، اپنے قریب میں حضور پاک علیہ السلام نے جس صحابی کا نام لے کر دعا مانگی ہے، آؤ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو بکر آجوری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 7871 ہے، اس کی حدیث پاک 5721 ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، میں نے ایک موقع پہ اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور زبان نبوی سے دعائے نبوی جاری ہے، اللہ کے دربار میں اپنی آخرت، اپنی جنت، قیامت کی بات میں، جنت کے درجات و مقامات اور رتبات کے بارے میں حضور پاک دعا فرما رہے ہیں۔ دعا فرماتے فرماتے پیغمبر کی زبان سے یہ دعا کے لفظ نکلے، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے مولا جنت میں جو مجھے درجہ ملنا، جنت میں جو مجھے مرتبہ ملنا، جنت میں جو مجھے مقام ملنا، اللہ اس مقام میں بھی میرا ساتھی ابو بکر ہو۔ میرے دوستو، یہ واحد موقع ہے جہاں جنت کی صرف خوشخبری کی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں اپنے ساتھ بتائے ہوئے لمحات کی آرزو ہے۔ اللہ وہاں بھی میرا ساتھی یہ ہو۔ میں پرسوں میسج میں ایک ظالم کی بات آئی، مجھے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ وہ کہتے ہیں تم یار غار ابو بکر صدیق کو کہتے ہو، ابو بکر صدیق تو حضور کے ساتھ ہجرت میں نہیں گئے تھے۔ یقین مانے اس کی اس بکواس پر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا ظالم، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے یار کو کھینچنا چاہتا ہے، پیغمبر تو جنت میں بھی ابو بکر کو ساتھ لینے کی دعائیں کر رہا ہے۔ اے ظالموں، حیا کرو، خدا کی قسم، قبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، مر جانا ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے۔ یہ اکڑ،
یہ تکبر اور یہ ریاکاریاں ساتھ نہیں جانی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو ابو بکر صدیق کی ذات پہ؟ اپنی قبر خراب کرنے کے لیے اور کام کم تھے کہ ایک یہ مل گیا؟ حیرانگی کی بات ہے. ابو بکر اگر یار غار نہیں ہے، دنیا میں مثل ہی مشہور ہو گئی ہے. کوئی کسی کا اچھا دوست ہو نا اور ہر وقت اس کے قریب ہو تو لوگ مثال دینے کے لیے کہتے ہیں یہ تو اس کا یار غار ہے. اور خدا کے بندے تو جتنا مرضی ہے زور لگائے، ابو بکر یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، وہ جنت میں بھی مصطفیٰ کا یار ہے. کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. میں اس موقع پہ ایک جملہ کہتا ہوں. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام کہہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ہیں. مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی معارف القرآن کاندھلوی موجود ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث رہے. ایک واسطے سے میرے بخاری کے شیخ بنتے ہیں. میرے دوستو، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، ان کے پاس ایک شخص آیا، متاثر ان لوگوں سے تھا جن کے دل میں بغض صحابہ ابل رہا ہوتا ہے. حضرت کے پاس آ کر کٹ حجتیاں کرنے لگا، بحث کرنے لگا، سوال در سوال کرنے لگا. صحابہ ایسے، صحابہ ایسے، صحابہ ایسے. حضرت بڑے پیار سے، دھیمے لہجے سے، سنجیدہ انداز سے سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے. آیات سنائی، احادیث سنائے، پیغمبر کے فرمان سنائے، صحابہ اہل بیت کے واقعات سنائے. پر جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو وہ کہاں دلائل سمجھتا ہے؟ اسے دلیل نہیں چاہیے، اسے ضلالت چاہیے ہوتی ہے. جب حضرت نے دیکھا کہ یہ بندہ شیطان کا وہ یار ہے، اس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کی محبت نہیں آ رہی، ایک جملہ کہا، بات فائنل کر کے رکھ دی. فرمانے لگے، اوے میاں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تجھ جیسی خر دماغ کھوپڑی کو سمجھانے کے لیے اپنا وارا وقت لگا دوں. میں ایک بات کرتا ہوں، تمہیں پیغمبر کے صحابہ سے چڑ ہے تبھی ادھر ادھر کی ایران توران کی لنگڑی لولی اندھی بہری دلیلیں لے کر آ جاتا ہے، ڈھکوسلے اٹھاتا ہے. تیری میری بحث کا فائدہ تب ہے جب تیری اور میری بحث کے نتیجے میں پیغمبر کے صحابہ جنت سے باہر آ جائیں. نہیں، پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جن کو رب نے جنت الاٹ کر دی ہے، وہ جنت میں ہیں. تو میں جتنی بحث کرے وہ جنت سے نہیں آ سکتے. اٹھ جا، ایک ہی جملہ کہا، اٹھ جا، جتنی بحث کرنی ہے کر لے. کوئی وہ دلیل لا جس دلیل سے صحابیت زائل ہو جائے، نعوذ باللہ کوئی جنت سے باہر آ جائے. قرآن کریم نے ان کو جنتی کہا ہے. زمین پہ لڑنے والی فوج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سی فوج؟ بری فوج، بر زمین کو کہتے ہیں. آؤ قرآن میں بھی بر کا لفظ موجود ہے. کس لیے؟ سورۃ البینہ اٹھائیں، پارہ نمبر 30 اٹھائیں، آخری پاؤ کی پہلی سورت اٹھاؤ. کیا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ. فرمائے جتنی خشکی ہے، جتنی دھرتی ہے، جتنی زمین ہے، جتنا بر ہے، ان تمام پہ رہنے والے لوگوں میں اگر کوئی سب سے خیر رکھنے والے لوگ ہیں تو محمد کے صحابہ ہیں. اولئک ہم خیر البریہ. تو حضرت کاندھلوی نے کہا تیری میری بحث کا فائدہ تو تب ہے جب وہ جنت سے نکل کے آ جائیں. جب تیری میری بحث سے وہ جنت سے نکلتے نہیں ہیں، رب نے جنت دے دی، اب اپنا ٹائم ضائع نہ کر، اٹھ جا. میرے دوستو، میں انہیں کہتا ہوں جو ابو بکر صدیق کے یار غار ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی یار غار والی بات تو شاید اندھے کو سورج نظر دکھانا مشکل ہو جائے، یار غار تو اس سے بھی بڑھ کے ہے. یار غار کا معاملہ تو اس سے بڑھ کے ہے. ہاں، جو تجھے مروڑ اٹھتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے. میں کہتا ہوں سن، ہجرت کی رات دونوں یاروں نے حضور پاک سے یاری نبھائی. ایک لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار علی حیدر کرار ہے، اور ایک اللہ کی امانت محمد مصطفیٰ کا پہرے دار ابو بکر اس امت کا جرار ہے.
بھائی دونوں امانتوں کے پہرے دار ہیں. لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ نے حوالے کر کے پیغمبر کے پاس مدینہ جانا ہے, اور اللہ کی امانت کی حفاظت کر کے ابو بکر نے مدینہ پہنچانا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو رسالت میں آپ نے دعا کی. حضرت انس کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ. مولا میرے ابو بکر کی یاری کو جنت کے درجے میں بھی ہمیں اکٹھے برقرار رکھنا. جب حضور پاک نے یہ دعا کی, آگے کیا ہوا؟ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. کتاب الشریعہ میں اگلی روایت کے لفظ بھی موجود ہے. حضرت امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں جب دعا پوری ہوئی میں اس انتظار میں بیٹھ گیا اس دعا کی قبولیت کا جواب کیا آتا ہے. رب کریم اس دعا کی قبولیت کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں گے تو رسالت مآب ہمیں بتائیں گے. کہتے ہیں بتانا تو بعد میں, رسالت مآب نے دعا کی, اس کے بعد جواب آیا, چہرہ نبوی گلاب کے پھولوں کی طرح کھل گیا. حضور پاک نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ. اللہ نے حضور پاک کے دل پر یہ بات نازل فرمائی, محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم, آپ کا کام مانگنا تھا, ہم نے قبول کر کے ابو بکر آپ کی جنت کا ساتھی بنا دیا. میرے دوستو یہ حدیث پاک ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا تعلق. آج تک تو ہم دکھاتے تھے حضور پاک کے ساتھ, صحابہ کے محبت کا تعلق کیا ہے. یہاں یہ نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ ابو بکر کے ساتھ امام الانبیاء کتنا پیار کرتے ہیں. میرے دوستو اسی بنیاد پر محدثین نے لکھا ہے ما خلق ابو بکر الا للرسول, کہ ابو بکر کی پیدائش میں جہاں اور مقصودات ہیں, وجوہات ہیں, رزن ہیں, معاملات ہیں, وہاں سب سے بڑی بات اور وجہ یہ ہے ابو بکر پیغمبر کی رفاقت کے لیے پیدا کیا گیا. اور واقعی ابو بکر پیغمبر کی رفاقت کے لیے ہی پیدا ہے. کیوں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. رسالت مآب علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی, مدینہ طیبہ پہنچے, تو ابو بکر صدیق حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. وہاں پر ابو بکر کی محبت پیغمبر کریم کے لیے جو ظاہر ہوئی, عقیدت حضور پاک کے ساتھ جو ظاہر ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مدینہ میں مسجد قباء جائیے, مسجد قباء کے مرکزی گیٹ سے نکل کے روڈ کراس کر کے محکمۃ الغابہ کے ایک قدیم یادگار عمارت میں جائیے, اور آج بھی وہاں دیکھیے مقام تولیل موجود ہے. آپ کو ابو بکر کی پیغمبر کے ساتھ محبت کے وہاں پھول کھلتے ہوئے حدیث پاک لکھے ہوئے نظر آئیں گے. وہ جگہ کی خوشبوئیں آپ کو بتائیں گی کہ یہ مقام تضلیل کیا ہے. تضلیل ذل کو کہتے ہیں, ذل سایہ, تو وہاں سائے کا مطلب کیا ہے. میں نے الحمدللہ کئی بار اس جگہ کی زیارت کی ہے. قباء سے بالکل سامنے نکل کے, سامنے والا محلہ, جسٹ یہ روڈ کراس کریں, آپ آگے جائیں, 1400 سال پرانا وہ گھر کے اندر وہ کمرہ آج بھی حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے, جہاں رسالت مآب 2 سے 3 ہفتے قیام کرتے ہیں, پھر مدینہ جاتے ہیں. حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے پہلے میزبان ہیں. قباء کی مسجد جس جگہ تعمیر ہے, جس کو قرآن تقوی کی بنیاد پہ پہلی مسجد کہتا ہے, وہ مسجد حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جگہ پہ بنی ہوئی ہے جو انہوں نے کھجور سکانے کے لیے, چھوارے بنانے کے لیے جگہ لی ہوئی تھی. اس جگہ حضور پاک کے فرمان پر
حضرت کلثوم ابن ہدم نے مسجد قباء کے لیے پیش کر دی ہے. میں کہتا ہوں وہ جگہ حضور پر اس نے قربان کر دی. 3 روایتیں، ایک روایت میں 2 ہفتے، ایک روایت میں 24 دن حضور پاک ان کے مکان میں رہے، تا وقت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ لوگوں کی امانتیں دے کر مدینہ منورہ پہنچائے. پھر حضور پاک علی ابو بکر قباء سے مدینہ شہر میں داخل ہوئے ہیں. جب تک حضرت علی المرتضیٰ تشریف نہیں لائے تھے حضور پاک نے قباء میں ان کا انتظار فرمایا. قباء کو باب المدینہ بھی کہتے ہیں، آج بھی جائیں تو وہاں باب المدینہ لکھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں حضور کے زمانے میں سے العالیہ بھی کہا جاتا تھا. یہ بلند جگہ ہے، پہلے لوگ یہیں آتے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، پھر آگے آتے. سنیں، حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان آج بھی موجود ہے، خصوصاً وہ کمرہ جس کمرے میں رسالت مآب کے 2 ہفتوں سے زائد کا قیام ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ. اس کمرے کی آج کل تھوڑی بہت مرمت وغیرہ تو کی گئی ہے، لیکن جو پرانی بنیادیں، عمارتیں ہیں اور دیوار کی موٹائی چوڑائی ہے وہ آج بھی اوریجنلٹی اصل حالت میں ہے. سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ کتنے 100 سال پرانی عمارت ہے. وہاں اس کے ساتھ ایک جگہ ہے وہ انہوں نے نماز کے لیے وقف کی ہے. وہاں بندے نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. تھوڑا بہت تعلق ہو نا محکمۃ الغابہ میں، آپ آسانی سے اس جگہ میں جا سکتے ہیں. شاید آج کل سنا ہے کہ وہ ٹورزم کے لیے بھی کھول رہے ہیں. وہ بڑا پیارا مقام ہے حضرت. وہاں پر یوں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضور پاک ہیں، جب ان کا قیام یہاں لمبا ہوا تو مدینہ طیبہ کے لوگ یہیں آ گئے تاکہ اللہ کے رسول کو جو ہم نے پہلے دعوت دی تھی مدینہ آنے کی، ایک بار پھر اس دعوت کو کنفرم کریں. تو یہ لوگ آئے. تو جو لوگ آئے تھے نا ان میں کچھ نئے لوگ بھی تھے. اللہ ہو، جب میں واقعہ پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آئے اور آ کر حضور پاک علیہ السلام کو بھی ملے، حضرت ابو بکر کو بھی ملے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب 10واں 8واں بندہ ملنے لگا نا تو مجھے یہ شک پڑا کہ یہ لوگ حضور پاک کو چہرے مبارک سے نہیں جانتے، بائی فیس انٹروڈکشن نہیں ہے ان کا چہرے مبارک کا. یہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں اور مجھے مصافحہ کرتے ہوئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمان کر رہے ہیں. آیا ایسا کیا کام کروں جو کام بھی کروں اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میں غلام ہوں، آقا یہ ہے، میں غلام ہوں، آقا یہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کیا کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے اور جو چادر اپنے کندھے پہ تھی، محمد چادر دکھانا بیٹا، یہ لیں، یہ چادر ہے نا، چادر، یہ چادر حضرت ابو بکر نے اپنی چادر اتاری اور اس طرح حضور پاک کے سر مبارک پہ کی تاکہ حضور پاک کو سایہ لگے، حضور پاک دھوپ میں نہ بیٹھیں. سایہ بھی مل گیا اور لوگوں کو تعارف بھی ہو گیا یہ ابو بکر ہے، وہ رسول اللہ ہے. سائے کو عربی میں تذلیل کہتے ہیں، ذل، سائے کی جگہ. وہ سائے کی جگہ آج بھی موجود، مقام تذلیل. اندازہ لگاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح دماغ کو کام میں لایا ہے. حضور کی حفاظت بھی ہو گئی اور رتبہ بھی ظاہر ہو گیا اور رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت بھی ابو بکر نے کر لی. اور ابو بکر نے اپنے دماغ کو صرف ایک موقع پہ حضور کے لیے استعمال نہیں کیا، کئی مواقع ہیں. مکہ مکرمہ آئیے، مکہ مکرمہ میں مسخوطہ کے ساتھ وہاں پر ایک پہاڑی ہے، پرانے زمانے میں اس کو جبل ہادی کہتے تھے. آج کل وہاں نفق، ٹنل، سرنگ بنی ہوئی ہے، یہ بھی ہادی ہے. نفق ہادی بھی پرانے لوگ اسے کہتے تھے. ہادی کا کیا معنی؟ ہادی تو کہتے ہیں جو راستہ دکھائے، گائیڈ ہو. کیا مطلب؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور رسول اللہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے اس وقت رات کی تاریکی کا عالم تھا. پیغمبر کریم کے سر اقدس پہ 100 اونٹ کا انعام لگ چکا تھا. ابو بکر صدیق کے سر پر بھی 100 اونٹ کا انعام لگ چکا تھا. ابو بکر بڑی حفاظت سے رسالت مآب کو لے کر آ رہے تھے. اسی راستے میں ایک شخص ملا ابو بکر صدیق کو. وہ ابو بکر کو تو جانتا تھا کہ ابو بکر بزنس مین آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، ہر ایرے غیرے سے ان کا تعلق تھا، باہر تک لوگ ان کو جانتے تھے. لیکن وہ شخص حضور پاک سے تعارف نہیں رکھتا تھا. وہ ابو بکر صدیق کو ملا، ملنے میں پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟
فرمایا بس جا رہا ہوں. ابو بکر صدیق کی عقل نے یہاں کام کیا تھا. اللہ کا فضل ابو بکر کی عقل پہ ظاہر ہوا تھا. مدینہ ہجرت کرنی تھی. ابو بکر مکہ سے مدینہ کے راستے پہ حضور کو نہیں لے گئے تھے کہ قدم کے نشان کے جاننے والے کھوجی مدینہ میں پیچھے نہ آ جائیں. ابو بکر یمن کے راستے پہ لے گئے. غار ثور مدینہ کے راستے میں نہیں ہے. غار ثور مکہ سے یمن کے راستے میں ہے. ابو بکر ادھر لے گئے, ادھر آرام کرایا, پھر مدینہ کی سائیڈ لی. دشمن کی آنکھوں میں ابو بکر نے محمد کریم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ خاک جھول دی تھی. اسی راستے میں شخص ملا, اس نے ابو بکر سے کہا کہاں؟ کہ بس جا رہا ہوں. نہیں بتایا. اس نے بائیں دھوے پوچھا یہ کون ہے؟ ابو بکر کے لیے بڑا امتحان آیا. کیا بتاؤں؟ جھوٹ بھی نہ ہو, پیغمبر کی حفاظت بھی ہو جائے, کہیں یہ جا کے آگے یہ راز نہ کھول دے. کیا کروں؟ ابو بکر کی عقل پہ اللہ کا فضل اترا. ابو بکر نے کہا ھذا ھادی یہدینی. اللہ ھذا ھادی یہدینی, یہ میرا گائیڈ ہے, میرا راہبر ہے, میرا رہنما ہے, مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اس بندے نے سمجھا ابو بکر کسی نئے راستے پہ جا رہا ہے. ایک شخص کو پیسے دیے ہیں, کرایہ دیا ہے, تنخواہ دی ہے, اجرت طے کی ہے کہ تو راستہ دکھا. اور ابو بکر کی مراد تھی مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ حضور دکھا رہے. ہادی فرمایا. آج وہاں نفق ہے, اسے نفق ہادی کہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کس کس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقل نہیں چلایا. آؤ میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں. ابو بکر کی عقل پہ اللہ کا فضل دیکھو. اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو کہا تھا بیٹا روزانہ کی بنیاد پر میں غار ثور میں 3 دن تک رکوں گا. ڈیلی بیسس پہ نیوز آف مکہ مکرمہ, مکہ کی تمام خبریں مجھے وہاں پہنچانی ہیں تاکہ ہم فیصلہ کر پائیں کہ کتنے دن ہمیں اس غار میں رکنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے. یہ ابو بکر کے گھر میں ابو بکر کے بیٹے کو بھی پتا تھا, بیٹی اسما رضی اللہ عنہا کو بھی پتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا. لیکن مجال کہ صدیق کے بیٹی, صدیق کا بیٹا یا صدیق اکبر کے غلام نے یہ راز فاش کیا ہو. ایسا رازدار گھرانہ ابو بکر صدیق کا ہے. کوئی غلام راز فاش کر دیتا. 200 اونٹ کی بات تھی, اس زمانے کے 200 اونٹ آج کے دور کے 200 لینڈ کروزر تھے. کوئی مذاق کی بات نہیں تھی, سب کو پتا تھا یہ راز. مجال کے کوئی راز ظاہر کرے, غلام تک کو خبر تھی. اچھا پتہ کیوں تھی؟ بتانے کی بھی ایک وجہ تھی. بیٹے کو کہا تھا بیٹا روزانہ کی خبریں دینا, اور غلام کو کہا تھا بکریاں چراتے ہوئے آنا, مختلف جگہوں پہ رکتے رکتے ثور کے اس غار سے بھی جانا, ہمیں بکریوں کا تازہ دودھ روزانہ چاہیے ہوگا. اور پھر عقل پہ اللہ کا فضل دیکھے. اللہ ابو بکر تیرے کیا کہنے یار. کہا بیٹا تو پہلے آنا, جب خبر دے چکو اس کے بعد تیرے پیچھے پیچھے یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے گا عامر بن فہیرہ. کیوں؟ تیرے قدموں کے نشان بکریوں کے قدموں کے نشان سے مٹتے چلے جائیں گے. آج وزارت دفاع میں ایک آفس ہوتا ہے سیکریسی کا. میں کہتا ہوں یہ سیکریسیاں کیا ہے جو سیکریسی ابو بکر کے دماغ نے بیٹھ کے سیکورٹی لیول پہ کریٹ کی ہے. اور پھر ظالم آئے, حضرت اسما کے پاس آئے تھے. حضرت اسما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں, ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی حضرت قتیلہ بنت ابی العزا, اس کی ابو بکر کی اس بیوی سے اسما بیٹی ہے, بڑی ہے. جب ابو بکر صدیق نے اپنا اور رسول اللہ کا سامان اسما کو دیا تھا اسے باندھو, تو اسما کا ازار بند ہی تھا, باندھنے کے لیے کچھ اور چیز نہیں تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی نے ازار بند کو کھولا اور اسے لمبائی میں 2 ٹکڑے کیا.
ایک سے اپنی عزت کی حفاظت کی، ایک سے والد الرسول اللہ کے سامان کی حفاظت کی۔ اس بیٹی کا لقب ہے ذات النطاقین، نطاقہ کہتے ہیں ایزار بند کو، ذات النطاقین، جس کے ایزار بند کے دو حصے کیے گئے، ایک خود باندھا اور ایک ابا اور حضور پاک کے سامان کو باندھا۔ ان لوگوں نے یوں زندگی حضور پہ لگائی ہے، کوئی اس پہ تبرہ کر کے اپنے لیے جہنم کا اعلان کرائے گا؟ اس خاندان نے، اور پھر مذاق کی بات نہیں، میں اگلا جملہ کہتا ہوں سنیں، وہ بندے متوجہ ہوں جن کے گھر میں ان کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، جن کے سینے میں باپ والا دل ہے۔ ابو جہل آیا، حضرت اسماء سے پوچھا تیرا باپ کہاں گیا؟ نہیں بتایا حضرت اسماء نے۔ کہاں گیا؟ کس جگہ گیا؟ کوئی کلو دے، کہاں ہے تیرا ابا؟ کہا چلا گیا۔ کہا کہاں گیا؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہا کہاں جانا تھا؟ کہا کہاں جہاں چلا گیا، نہیں بتایا۔ اس ظالم نے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء جوان بیٹی ہے، 27 سال اماں عائشہ سے عمر میں بڑی ہے، وہ بیٹی تھپڑ برداشت کر گئی، حضور کے راز کو نہیں کھولا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ وہ وقت ہے جب ابو بکر کا ابا ابو بکر کے مخالف ہے، اور ابو بکر کا ابا یہ سمجھتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو پڑھ کے دکھا دوں، ایک موقع پہ حضرت ابو بکر گزرے تو ان کے والد اپنے دوستوں کو کہنے لگے، یہ مکہ کے فیصلہ کرنے والے بندے تھے، اپنے دوستوں کو کہنے لگے حضور پاک کا نام لے کر، کہا اس نے میرے اس نوجوان بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا، اپنی ترتیب پہ لے گیا۔ یعنی اس کے والد اتنے مخالف تھے شروع میں۔ تو مجھے بتائیں، جب جوان پوتی کے چہرے پہ تھپڑ لگے تو اس دادے کی بات مزید مضبوط نہیں ہو جائے گی کہ کن کاموں میں آ گیا ابو بکر تو؟ لیکن ابو بکر مجال کے پیچھے ہٹے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ برداشت کیا ہے، صرف عزت مصطفیٰ کو بچا گیا ہے۔ اور آج ابو جہل، مکہ مکرمہ میں جاؤ تو صحیح، اس کے گھر میں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، سارے آدھے نے اتواش روم نے، ابو جہل کے نام پہ لعنتیں برستی ہیں، ابو بکر آج بھی سلامیاں پیش ہو رہی ہیں۔ آپ اور تو چھوڑیں، بدر چلے جائیں، جنگ بدر جہاں ہوئی ہے 140 سے 160 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے۔ بدر میں ایک مسجد عریش ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کی قبریں ہیں، 14 شہداء بدر کے نام وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کے لیے یوں جالیاں لگا دی حضرت، جیسے جنت البقیع کی جالی۔ اب بدر تو ماشاءاللہ ایسے بن گیا، پرانے زمانے میں تو دیواریں ہوتی تھی، اب تو وہ دیواریں ہٹا دی، اب تو باہر سے زیارت بھی ہو سکتی۔ اور مسجد عریش کے ایک کونے میں قلیب بدر ہے، جہاں ابو جہل سمیت 24 کفار کو بغیر کفن و دفن و جنازے کے وہاں ڈالا گیا تھا۔ اور رسالت مآب نے ان کو آ کر اوپر کہا تھا، بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے بتوں نے سچا وعدہ کیا یا میرے ساتھ میرے اللہ نے سچا وعدہ کیا؟ حال وجدتم ما وعد ربکم حقا، یہ فرمایا تھا۔ اس ابو جہل کی قبر پہ میں اس دن دیکھ رہا تھا، اسی کنویں پہ، آج کل تو کنواں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ اب بھی جا کر پتھر برساتے ہیں اور لعنتیں کرتے ہیں۔ پتھر وہاں ہم گئے تو ایک ہمارے پٹھان بابا جی تھے، انہوں نے 2 پتھر اٹھا کے پتھر سوڈرا اس طرح کہہ کر اس پر کوئی لان تان کر کے وہاں پتھر برسایا۔ ایسے وہ لوگ آج تک اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ لیکن ابو بکر کو یہاں بھی سلامی ہے، اور صرف یہاں نہیں ہے۔ ایک موقع پہ حضور پاک نے فرمایا، ابو بکر ایک خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جو جنت کے سامنے آئے گا، جنت کے 8 دروازے اعلان کریں گے آپ مجھ سے داخل ہو جا، اور ابو بکر مجھے امید ہے میری امت میں وہ مقام تمہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عامر بن فہیرہ آتے بکریاں پیچھے لے کر، حضرت عبداللہ روزانہ کی خبریں پہنچاتے۔ اسی خبریں پہنچانے کی بنیاد پر 3 دن کے قیام کے بعد کا معاملہ، سفر کا طے ہوا اور رسالت مآب بحفاظت جا کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ ابو بکر کی عقل نے ایک ایک موقع پہ کام کیا، ایک ایک موقع پہ۔ میں نے کہا ابو بکر کی عقل پہ اللہ کا فضل ہے، ایک ایک موقع پہ۔ تبھی فرمایا ما خلق ابو بکر الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر پیدا ہوا ہے
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ میرے دوستو، اس جیسے عظیم صحابی رسول کا دنیا سے جانا، اور آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صرف یہاں تک بس نہیں ہے کہ مرد باہر کمائے اور بیوی کو جا کر پیسے دے، مسلمان مرد پہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ جو دین کی بات، اچھی بھلائی اور خیر کی بات سنے، اپنے گھر جا کر بتائے، اپنے بچوں کو بتائے، اپنی بچیوں کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں، بتائیں۔ ابو بکر نام کتنا دنیا میں عام ہے یار، آج بھی ابو بکر نام کو سلوٹ ہے۔ میرے ساتھ ایک مولانا ابو بکر صاحب تھے، ہم ایک کینٹ میں ایک جگہ جانے لگے تو وہاں انہوں نے پاس دیکھا، ایک وہاں سے ٹھہرے ہوئے تھے وہ، وہاں پر ایک چوکیدار، انہوں نے دیکھا ابو بکر، انہوں نے یوں سلوٹ مارا، اس نے کہا میں آپ کے نام کو سلوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج بھی سلام ہے۔ تو میرے دوستو، ابو بکر نام رکھیں تو بچوں کو بتائیں، کوئی راستے میں جاتے ہوئے ابو بکر ملے تو بتاؤ کہ ابو بکر اس کا نام کیوں رکھا، ابو بکر کون تھا، ابو بکر کا کیا کردار تھا، ابو بکر کا مقام کیا تھا، ابو بکر کی شان کیا تھی۔ میرے دوستو، میں پورے بیان کا خلاصہ سمری پیش کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اگر یہ سوال ہو جائے تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں آج تک وہ کون سا مبارک و خوش قسمت فرد ہے جو آج تک حضور پاک کے جسمانی طور پہ بھی قریب تر ہے؟ بتائیں کون ہے؟ ابو بکر ہے، جو آج بھی روضہ نبوی میں آرام فرما ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں، ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی، میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ، یہی سور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے، اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا، صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب، صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، اور صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے فضائل؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یارانہ اور حضور کا گھرانہ، حضور کے یارانے کو صحابہ کہتے ہیں، حضور کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جو حضور کا یارانہ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے وہ پیغمبر کا اہل بیت کہلاتا ہے۔ اس کو مزید بھی آگے چلیں تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ جو شخص حضور پاک علیہ السلام پہ ایمان لایا لیکن پیغمبر کا فیملی ممبر نہیں ہے، گھر کا فرد نہیں ہے، وہ صحابی ہے، اور جو پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے، حضور پہ صاحب ایمان بھی ہے، وہ نبی کی اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً لفظ اہل بیت میں عام مطلق صحابہ سے اہل بیت کا مقام افضل ہے، کیونکہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے پہ فائز ہیں جو تمام صحابہ اور اہل بیت کے امام ہیں۔ ابو بکر کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ابو بکر صدیق امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔